बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने हमारे कुछ व्यूअर्स की कुछ हमसे सवालात हमसे किए जाते हैं, और में से एक सवाल ये भी है कि इमरान खान जो है क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसकी अपनी हैसियत कम हो गई है, और इमरान खान जो है उसका क्या बनेगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आगे बात बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक कर दें। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने ज़रूर आजमाइशें और मुसीबतें और बलाएँ डाली हैं, और जो लोग उन मुसीबतों और बलाओं से निकल गए अल्लाह तबारक ताला जो है उनके लिए बिशारत करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी हवाले से कहा है कि हम ज़रूर बर ज़रूर तुम लोगों की आजमाइश करेंगे, और वो आजमाइश तुम्हारी जान की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है, तुम्हारी ज़राअत का नुकसान की भी हो सकती है। लेकिन जो आदमी अपने जगह पे खड़े रहे, डटे रहे, तो उनके लिए बिशारत है। तो दोस्तों, इमरान खान का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि 9 मई के वाक़यात में एक नया इमरान खान जन्म ले रहा है। 9 मई के वाक़यात बिलाशुबा काबिल मज़म्मत हैं, उनकी किसी तरह से सताइश नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये ऐसा वाक़या है जिसकी सबसे पहले तहकीकात की ज़रूरत थी कि आया इसमें PTI का किस हद तक अमल दखल है, और हुकूमत ने अपने रियासती इदारों को इस अमल को रोकने के लिए अपना असर रसूख क्यों इस्तेमाल नहीं किया, या वो कौमी इदारों के सरबराहान जो हैं उन्होंने जैसे पुलिस है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो क्यों निकल कर बाहर नहीं आई। लिहाजा ये सारी बातें चूँकि ऐसे सवालात हैं जो कि हमारे लोग मुख्तलिफ जो न्यूट्रल्स हैं वो इसको उठाते आ रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसे है कि इसके ऊपर कोई ऐसी गैर जानबदाराना जुडिशल इंक्वायरी का अहतमाम नहीं किया गया। तो इस वजह से ये बात तो अपनी जगह पे है कि ये बात गलत हुई, एक सानिया की हैसियत रखती है, और लेकिन इसका टारगेट सिर्फ एक ही जमात को हुकूमत की तरफ से या दीगर इदारों की तरफ से कर लेना इंतहाई नामनासिब मालूम होता है। लिहाजा इससे बेहतर है कि पहले तहकीकात कर ली जाती और आज तक यह बात वाज़ेह हो चुकी होती और फिर जो भी लोग थे उनको सज़ा दी जाती। तो चुनांचे हम देखते हैं कि इमरान खान की जो ये आजमाइश का बेसिकली हम कहें तो ये आगाज़ है। जहाँ तक मैं अपने गैर जानबदाराना तौर पर देखता हूँ तो इमरान खान के लिए शायद इसकी ज़रूरत भी थी। वो सियासत में जिस तरह से आए, जिस तरह से उनको इस्टेब्लिशमेंट की तायीद हासिल रही पहले सतह पे, अब जब कि वो वहाँ से हुकूमत से निकले और हुकूमत से निकलते वक्त जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट से उनके तल्लुकात दुरुस्त ना रहे, और फिर वो एक सियासी जमातों के साथ चपकलिश और ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव जो है, इन दोनों का एक नतीजा बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा निकलेगा। एतजाज़ हसन साहब के बकौल कि भाई इसकी लड़ाई जो है वो नाकाबिल शिकस्त लोगों के साथ है। वो बल्कि पिछले दिनों अमेरिका का एक सहाफ़ी था, उसने कहा कि AAA जो है उसका आपके साथ बड़ा तअल्लुक़ है कि AAA जो है वही सारे मामलात वो करता है। AAA की फिर उसने खुद ही तशरीह की है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये तीन जो है वो पाकिस्तान के मामलात को टैकल करते हैं। तो भाई आपके साथ तो इस वक्त जो है दो ताकतें नज़र नहीं आती। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि बहरहाल अल्लाह सबसे बड़े हैं और वो इस मामले को ही सीधा करेंगे। तो इमरान खान के जो सबसे बड़ी खूबसूरती मैं समझता हूँ वो ये है कि इस बड़े साहने के बाद जब धड़ाधड़ कॉन्फ्रेंसें हो रही थीं और PTI के जो ट्यूमर थे, PTI का जो कैंसर लोग थे, अल्लाह तबारक ताला ने इस सानिया 9 मई के साथ उनको पार्टी से निकाल बाहर किया। मैं समझता हूँ कि 9 मई का सानिया बुनियादी तौर पर PTI के लिए एक सेहतमंदी की अलामत भी होगा इंशाअल्लाह। वक्ती तौर पर उसको ज़रूर धचका पहुँचा है, लेकिन जो लोग जेलों में जेलें काट कर आएंगे वो इंशाअल्लाह दलेर और बहादुर और मुखलस कारकुन होंगे, और जो लोग उसके साथ अपने मफाद के लिए निकले हुए थे, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब काफ़िले के साथ मक्का से
کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ چل پڑے کہ ہم چلتے ہیں، نواس رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ہمیں بھی بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ کوفہ میں ابن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے اور حالات درست نہیں رہ گئے تو لوگوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے۔ چنانچہ آپ نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا تو آپ نے کہا کہ بھائی رات کا وقت ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا چلا جائے۔ تو جب صبح آپ اٹھے تو وہی قافلے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ 70 72 یا 80 آدمی تھے وہی آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی قافلے میں بہت سارے سیاستدان، بہت سارے وقتی مفاد پرست لوگ اور بہت سارے پلانٹڈ لوگ جو تھے، وہ جو ہمیشہ پارٹیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو کمزور کرنے کا عندیہ دیتے ہیں، وہی سسٹم عمران خان کے ساتھ ہوا۔ اس کی استحکام پاکستان پارٹی بنی تو وہ وہیں ٹھس اور پھس ہو گئی۔ اس کے بعد خٹک صاحب نے اپنی پوری کوشش کی تو اس کے جو وہ اللہ کا بندہ جو ہے اس نے اس میں مردہ لوگوں کے نام بھی شامل کر لیے اور باقی جو زندہ لوگ تھے ان میں سے بھی 8-10 افراد نے اس کی جو ہے اپنے بیانات کے ذریعے انکار کر دیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جو مخلص ہیں، جو اس کے نظریے کے ساتھ ہیں، وہی رہ جائیں گے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کو وقتی طور پر ریاستی جبر کا سامنا ہے اور اس ریاستی جبر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے ایک دوائی کی حیثیت، ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں بھی جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب 9 مئی سے پہلے وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ پراؤڈ ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو شاید میرا خیال ہے کہ وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ اب 9 مئی کے بعد جو مقدمات کی بھرمار اور جس ازمائش اور تکلیف سے گزر رہا ہے، تو یہ عمران خان صاحب آپ ایک لفظ کہا کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ آج میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ عمران صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اپنے ارد گرد لوگ جو آپ کے پاس غلط پہلے جمع ہوئے اور آپ ان کو محسوس نہیں کر سکے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ تجربہ جو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگ کس طرح انسان کے آگے آتے ہیں اور کس طرح خالص لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ مردم شناس امید ہے انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ خالص لوگ، کھڑا ہونے والے لوگ۔ میں حیران ہوں کہ چودھری پرویز الہی جیسے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں یہ امکان تھا کہ وہ شاید 2-4 گھنٹے بھی جیل میں نہیں گزاریں گے یا جیل جانے سے پہلے ہی وہ کانفرنس کر دیں گے، وہ آدمی ڈٹ گیا۔ اور فواد چودھری جیسے لوگ جن کے بارے میں یہ توقع تھی کہ بھئی، اور علی زیدی جیسے لوگوں کے بارے میں، تو وہ جناب علی ٹھس ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ایک آپ لوگوں کے لیے بھی لیسن ہے، آپ اس پہ گھبرائیں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک قانون متعین کر دیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جانچنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ایمان لے تو تم نے محسوس کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کو بھی آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر کے والد جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر بہت بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر کہا کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے امتیں جو ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آروں سے چیرا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ تو دوستو، یہ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بھی پوری کی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام جتنے بڑے انسان بنے ہیں اس کے پیچھے یہ آزمائشیں بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کو جتنی تکالیف دی گئیں اس سے زیادہ تکالیف سے اللہ نے مجھے گزارا۔ تو اس لیے آپ پوری امت کے، پوری انسانیت کے سردار ہیں کہ آپ دنیا کی جو آزمائشوں کی بھٹی ہے، سب سے بڑی بھٹی میں سے آپ گزر کر آپ کندن بنے۔ تو عمران صاحب، آپ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے پہلے کرکٹ کا وقت آپ کے پاس گزر چکا ہے۔ آپ نے 1971 میں جب آغاز کیا اور آپ کو کرکٹ سے باہر نکال پھینکا گیا، پھر آپ نے کوشش کر کے آپ نے کرکٹ میں 74 میں واپسی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کام کو آپ بڑھاتے گئے، آل راؤنڈر بنے، اور پھر 82 میں آپ نے نیوزی لینڈ کو شکست دی، پھر انڈیا کو انڈیا میں دونوں سیریز ہرائیں اور انگلینڈ کو ہرایا،
اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1987 میں جب آپ ورلڈ کپ میں ان بیٹن تھے لیکن سیمی فائنل میں ہارنے کے بعد پھر آپ نے اپنا عزم دہرایا اور 1992 میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا۔ آپ کے جو رفائی کام ہیں وہ بھی آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہیں، ان کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جتنے بھی پاکستان کے لوگ سیاسی طور پر ہیں ان لوگوں کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی آزمائش کے بغیر کوئی آدمی کندن نہیں بنتا۔ تو ابھی آپ سوچیں کہ عمران صاحب جو ہے وہ کندن بن رہے ہیں، ان کو ڈٹے رہنا چاہیے اور ڈٹ کر اپنے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت اور ایمان کی سلامتی سے نوازیں، اچھے دوستوں اور احباب سے نوازیں، اور اعتزاز احسن اور لطیف خوسا اور اس طرح کے جو نیوٹرل لوگ ہیں جو ایک اچھی رائے کے حامل ہے اور جو معتبر رائے ہے، ان جیسے لوگوں سے ان کا ساتھ جو ہے اس کو طاقت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔